ہولی ٹرینٹی آف اسلام، یہ ایک اصطلاح ہے جو میں بیان کرتا ہوں کہ اسلام میں ایک ٹرینٹی ہے، جیسے ہے نا کرسچنس میں، ٹھیک ہے، فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ. ہاں، ہمارے یہاں نا اسلام میں بھی ایک ٹرینٹی ہے جو میں شیعوں کے سامنے بیان کرتا ہوں بیکاز اٹ سوٹس دیم. تو وہ ٹرینٹی کیا ہے؟ وہ ٹرینٹی ہے رسول اللہ کے داماد علی، علی کے داماد عمر، اور عمر کے داماد رسول اللہ. ماشاء اللہ. یہ وہ ہولی ٹرینٹی ہے جو ہم شیعوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رسول نے بیٹی دی علی کو، علی نے بیٹی دی عمر کو، عمر نے بیٹی دی رسول اللہ کو. اور شیعہ یہاں سے بریک کرتے ہیں جو حضرت علی اور حضرت عمر والا جو یہ ہے نا، یہاں سے بریک کرتے ہیں، ان کی موت ہے جی یہاں پہ بریک کر دیتے ہیں نا. وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں یہاں پہ، معذرت ہے شاہد بھائی، اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہے نا کہ وہ کلثوم نہیں تھی بلکہ جننی ان کو دی گئی تھی. شاید آپ نے واقعہ سنا ہوگی، وہ اتنی بڑی گستاخی کرتی ہے. اب جی میں آپ کو نا ان کے امام جعفر کی روایت دیتا ہوں. جعفر سے پوچھا گیا، ان کے امام جعفر سے پوچھا گیا کہ، اور یہ اصل کافی کی روایت ہے، ان کے باب ہے، وہ باب کا نام یہ رکھا ہوا ہے تزویج ام کلثوم. ٹھیک، اب ادھر کوئی جنینی نہیں ہے، ادھر ام کلثوم ہے. سوال کرنے والا جعفر کا شاگرد ہے، وہ جعفر صاحب سے سوال کرتا ہے کہ یہ ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. ذرا جعفر صاحب کے الفاظ چیک کیجیے. بابا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا لگائیے گا. جعفر صاحب نے کہا، ہاں، ان ذالک فرج غصبنا، یہ وہ شرمگاہ تھی جو ہم سے چھین لی گئی. یہ ام کلثوم کے بارے میں ان کی جو نیچے نسل سے ہوئے جعفر صاحب، یہ اپنی جد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فرج تھی، شرمگاہ. میں پنجابی نہیں بولتا تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہو کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ ہم سے چھین لی گئی، ان ذالک فرج غصبنا، یہ وہ فرج ہم سے چھین لی گئی. اب آپ تصور کیجئے، یہ دیکھیے، اس کو بڑا کیجئے مفتی صاحب تاکہ یہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے جی، یہ اصول کافی کی روایت ہے، یہ اس کی شرح ہے مرات العقول، جس میں اس کے باقاعدہ حکم بھی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، علی بن ابراہیم بیان کرتے ہیں اپنے والد ابراہیم سے، انہوں نے بیان کی اپنے ابی عمیر سے، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں حشام بن سالم سے، اور حماد بھی اس کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ہم نے زرارہ سے بیان کی. جی بڑے چیتے قسم کے ان کے راوی ہیں سارے. یہ عن ابی عبداللہ فی تزویج ام کلثوم، اوپر دیکھیے باب کا نام بھی کیا ہے، جننی کا تزویج نہیں ہو رہی ہے، ادھر ام کلثوم کی بات ہو رہی ہے. کیا فرمایا انہوں نے، قال ان ذالک فرج غصبنا، یہ وہ شرمگاہ تھی جو ہم سے چھین لی گئی، نعوذ باللہ. یسے یعنی سیدنا فاروق اعظم انکار نہیں کر رہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے چھین کے لے گئے تھے، نعوذ باللہ. اور اپنی ام کلثوم بنت علی کو، رسول اللہ کی نواسی کو کہہ رہے ہیں فرج، کہ یہ وہ شرمگاہ تھی ہم سے چھین لی گئی، نعوذ باللہ. یعنی اتنی حقارت کا بیان ہے، یہ اتنی گستاخی ہے اس پاک ہستی کی. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم سے اس کا نکاح ہوا ہے اور ان سے بیٹے ہوئے ہیں. ان کا نام تھا زید بن عمر. زید بن عمر اور ان دونوں کی نا فوتگی ایک دن ہوئی ہے. یہ دیکھیے تہذیب الاحکام ہے جو آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں. یہ میں اصول اربع کی کتابیں دکھا رہا ہوں، پہلے اصول کافی کا دکھایا، اب یہ تہذیب الاحکام ہے. ان کی 4 کتابیں ہیں نا، تو ان میں سے تیسری کتاب یہ والی ہے. امام جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام کلثوم بنت علی، یہ پورا نام لکھا ہوا ہے عربی متن میں، وہ جنینی نہیں ہے، ام کلثوم بنت علی اور ان کے بیٹے زید بن عمر خطاب ایک ہی لمحہ میں فوت ہوئے. ان کا نا، ان کی فوتگی بھی دونوں ماں بیٹے کی نا ایک دن ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ پتہ چل نہ سکا کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا اور وارث کون ہوگا ایک کا دوسرا. ظاہر ایک ماں فوت ہو گئی تو بیٹا وارث ہوگا، اگر بیٹا پہلے فوت ہو گیا تو ماں کی وراثت ہوگی. اب ایک شرعی مسئلہ پیدا ہوا، تو شیعہ نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا باقاعدہ. پھر یہ ہوا کہ اب نکاح جب ان کا جو جنازہ پڑھا جائے گا تو اکٹھا پڑھا جائے گا یا الگ الگ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ میں باقاعدہ اگلے مسئلے کو بھی ڈسکس کیا گیا. نکاح سے آگے وہ جو بیٹا ہوا، اس کے ساتھ جو وفات ہوئی، اس کے ساتھ جو مسئلے آئے وراثت کے، وہ تک ڈسکس ہوئے. یعنی انکار کر ہی نہیں سکتے آپ لوگ. ٹھیک ہے، کہ کون کس کا وارث ہوگا. اس کا عربی مطلب تھوڑا سامنے کیجیے گا. صرف ان کو ام کلثوم بنت علی اور زید بن عمر بن خطاب دکھانے ہیں جی، یہ 2 لفظ ان کو دکھائیں جی. ہاں یہ دیکھیے، ام کلثوم بنت علی، یہ کوئی جنینی نہیں ہے. اور آگے مجھے زید دکھائیے، ان کا جو بیٹا ہے زید. زید آگے کیا ہے، زید بن عمر. یہ دیکھ رہے ہیں جی، زید بن عمر بن خطاب. یہ دیکھا جی آپ نے، یہ شیعہ کی کتاب ہے. لیکن اب آپ کے سامنے جب آئیں گے ڈھیٹ بن کے کہیں گے ہم نہیں مانتے، وہ ان کی عمر اتنی تھی تو یہ تو اتنی عمر تھی. نہ بچہ، کیسے ہو سکتا ہے یہ بیٹی انہوں نے دی، کیسے؟ نہ بچہ، آپ کے امام نے دی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی کتابوں میں لکھی ہے، اگلے مسئلے بھی لکھے ہیں، بیٹا ہوا ہے، پھر فوتگی ہوئی ہے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، چلتے چلتے بتا دیتا ہوں. یہ جو ام کلثوم تھیں، اس کے بعد ان کے 2 اور نکاح ہوئے. یعنی سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد ان کے 2 نکاح مزید ہوئے. ایک ہوا ہے اون کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوا ہے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ. جعفر طیار کے بیٹے تھے. ان کی بھی ایک بیٹی ہوئی ہیں، ان کا نام زینب تھا.
وہ یزید کی بیوی تھی. یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. ام کلثوم بنت علی یزید کی ساس تھی. ان کی بیٹی زینب. یہ کون سا والا حوالہ آپ دکھا رہے ہیں؟ وہ جو پیسے دے کے 40,000 درہم میں جو خریدا تھا ام کلثوم بنت علی، 40,000 درہم دیے تھے شادی میں. اور اس کا جو وہ ہے مہر وغیرہ ہے. جی ہاں ان کا مہر بھی لکھا ہوا ہے ام کلثوم بنت دیکھیں، علی. عمر تزوج عمر تزوج ام کلثوم بنت علی. فصدقها 40,000 درہم. اچھا تو ہولی ٹرینٹی سمجھ آ گئی. اللہ کے رسول کی بیٹی علی کے گھر، علی کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کی بیٹی رسول اللہ کے گھر. یہ ہولی ٹرینٹی آف اسلام ہے. جو شیعہ کی بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. ہاں اصل میں شیعہ جب کوشچن کرتے ہیں نا ہم جیسے لوگوں کو، اب وہ تو جو ہے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، دوسری 3 بیٹیاں جو ہیں، ان کا انکار بھی کیلکولیشن سے ہوتا جا کے نہیں. ہاں لیکن کیلکولیشن جو ہوتی ہے نا وہ تو آپ کو پتہ نہیں کس نے سنا دی ہے. آپ تھوڑا زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی اتنی عمر تھی. وہ تو آپ ادھر ادھر کی تاریخیں جوڑتے ہو. ٹھیک ہے، جب مستند روایتیں آپ کے پاس آ جائیں، قرآن کا ٹیکسٹ بھی آپ کے پاس آ جائے. مثال کے طور پہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں سے قل لازواجک و بناتک، اپنی ازواج سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہو. یہ قرآن کی آیت ہے. وہاں بیٹیاں کہا ہے اللہ نے، بیٹی نہیں کہا اللہ نے. بیٹیوں سے کہو. تو قرآن میں اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے. تو سر پھر جو بس ایک منٹ ان سے بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. سی بابا وہ قرآن کی آیت لگائیے جی، جہاں پہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو ہے جی قل لازواجک و بناتک. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. ٹھہر جائیں. اب دیکھیں قرآن، یعنی جب شیعہ اس طرح کی کوئی گھٹیا قسم کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں قرآن کی آیت کا بھی انکار ہو جاتا ہے نا. یعنی ایسے کوئی ظالم لوگ ہیں، میں نے بتایا نا کہ یہ ہیٹ ڈریون لوگ ہیں. جی چونکہ وہ 3 بیٹیاں بنو امیہ کے 2 صحابہ کے گھر میں گئی ہیں. تعصب کی وجہ سے ایک ہے ابی الاس اور ایک ہے عثمان ابن عفان. اب وہ میں نے کہا نا کہ یہ اپنے عقیدے، یہ حب اہل بیت، ان کو رسول اللہ کی محبت کا کوئی واسطہ یقین کرنے کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ کے رسول کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بکس ڈریون لوگ ہیں، یہ ہیٹ نہیں. تو سر جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ تو چلیں آپ سے بات کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ابھی آپ آگے تو میں یہ ایک آیت دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ مولانا صاحب سورۃ النور کی 74 ہے نا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں جی یہ ہے جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جی. اچھا ایک منٹ. سورہ احزاب آیت نمبر 59 ہے. جی تو ایس کے صاحب آپ شیعہ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ایس کے صاحب سے میں آیت ان کو بتا دوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا جی، قرآن کی آیت ہے 59 ہے سورہ احزاب کی. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، ٹھیک ہے، قل لازواجک، بیویوں کے ساتھ، بیوی نہیں، و بناتک، اپنی بیٹیوں کے ساتھ. ہاں ان کو کہہ دیا. ونساء المؤمنین، باقی تمام عورتیں ادا کر دی ہیں، اور تمام مومنین کی عورتوں کے ساتھ. یدنین علیہن من جلابیبہن، ٹھیک ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. یعنی اے نبی اب تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا. اپنی بیٹیوں سے. شیعہ کفر کرتا ہے جب اللہ کے رسول کی بیٹی کو کسی اور کی بیٹی کہتا ہے. آپ یقین کریں یہ کتنی سخت بات ہے. آپ کی بیٹی ہو بھائیو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے محلے میں کوئی شخص یہ کہے یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی اور کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ. آپ کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو گردن سے پکڑو گے کہ تم نے محلے میں، ہم نے سنا تم نے ایسی بات کی ہے میری بیٹی کے بارے میں کہ وہ کسی اور کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ. یہ اتنے گستاخ ہیں، یہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے رسول کی اولاد کو کسی اور کی اولاد کہہ رہے ہیں. اگر میں کسی شیعہ کے سامنے یہ کہوں کہ سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی نہیں کسی اور کی بیٹی تھی، نعوذ باللہ، تو کتنی بڑی گستاخی. تو ان کو حیا نہیں آتی ہے، ہیٹ ڈریون اتنے زیادہ. ٹھیک سبھی بابا یہ جو آپ نے حوالہ لگایا دکھا دیں. یہ دیکھیں جی، یہ ان کی اصول کافی ہے. اور کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اپنی مجلسوں میں نا اپنی کتابیں بھی صحیح طرح نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے. ہاں مولد النبی، یہاں پہ ان کے اپنے امام نے پوری تفصیل دی ہوئی ہے. یہ دیکھیے جی، سیدہ خدیجہ کو جو نکاح ہوا وتزوج خدیجہ تو وہ بنا بدع و20 سنہ. انہوں نے بتایا جی کہ جو بعثت سے قبل ان کی اولاد ہوئی اس کے نام دیے ہوئے ہیں لہو بعد المبعث. پہلے دیکھا یہ قبل المبعث ہی القاسم، یہ بعثت سے قبل ہوئے ہیں، ورقیہ وزینب وام کلثوم. وولد لہو بعد المبعث طیب ہوئے ہیں، طاہر ہوئے ہیں، طیب و طاہرہ و فاطمہ. و فاطمہ. اب یہ شیعہ کی اپنی کتاب میں
ان کا اپنا امام بیان کر رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے بیٹھیں گے اپنے بڑے منہ کے ساتھ بڑا جھوٹ بولیں گے، اور نہیں نہیں وہ نہ کسی اور کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے پالی تھی۔ یار شرم نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ کتنا اپنے اس بغض میں، اس جہالت میں آگے جاؤ گے، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیتے۔ یہ دیکھیے انہی کی کتاب ہے بسند معتبر، ان کے امام صادق فرماتے ہیں، اور یہی بات اردو ترجمے کے ساتھ انہوں نے پوری لکھی ہوئی ہے کہ بعثت سے قبل کون سی اولاد ہوئی اور بعثت کے بعد اللہ کے رسول کی کون سی اولاد، اور ساری سیدہ خدیجہ سے اس کا نام دیا ہے۔ جی اس کے بعد انہوں نے شادی کا ذکر بھی کیا یہاں پہ، دیکھ لیں، ہاں، عثمان ابن عفان سے ان کی شادیاں ہوئی، یہ بھی لکھا ہوا ساتھ، یہ دیکھیں ابو العاص بن ربیعہ سے، ابو العباس بن ربیعہ، بالکل۔ دیکھ لیں۔ جی اس کے صاحب اپنا مائک آن کر لیں، جی کیا کہہ رہے تھے؟ جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضرت امام حسن اور جو حضرت امام حسین کے قاتل ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہتے ہیں؟ آپ سیدنا حسن کی، اچھا یہ بتائیں، یہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں تو آپ کے لیے کلیئر ہے نا کہ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں؟ جی سر، وہ تمہارے لیے کلیئر، ہم تو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب مجھے آپ نے کہا کہ سیدنا حسن کے قاتل، سیدنا حسن قتل ہوا، یہ کس نے کہا آپ کو؟ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دلوایا تھا اور نہیں کس نے دیا تھا؟ نہیں، یہ جو ہے نا زہر کس نے دلوایا تھا، سیدنا حسن کی جو روایت آتی ہے، انہوں نے کہا مجھے شک ہے، ٹھیک ہے، ان کو گمان تھا کہ مجھے زہر دیا گیا، لیکن ان سے سیدنا حسین نے پوچھا تھا کہ مجھے نام لیجیے اس کا، یعنی میں اس سے بدلہ لیتا ہوں، تو سیدنا حسن نے کہا کہ نہیں، مجھے جس پہ شک ہے اگر وہ نہ ہوا تو پھر اللہ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو سیدنا حسن خود بھی شور نہیں تھے، ان کو شک تھا کہ انہیں زہر دیا گیا، پہلی بات، دوسرا ان کو یہ نہیں شور تھا کہ یہ کس نے دیا۔ تو کچھ ایسی روایتیں جو معتبر نہیں ہیں اس میں بیوی کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان سے ڈائریکٹ ان کے اپنے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے اس کا نام کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ میرا قاتل نہ ہو اور پھر میرے پہ اس کا بار آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو سیدنا حسن نے کسی کو بھی نامزد بھی نہیں کیا اور وہ شور بھی نہیں تھے کہ ان کو زہر دیا گیا، بس ان کو شک تھا کہ مجھے شک دیا ٹھیک گیا۔ ہو تو سر، پھر جو حضرت مقدام مہندی والی حدیث ہے اس میں جو بیان کیا گیا ہے تو پھر وہ توبہ نوز باللہ وہ نہیں، روایت مقدام ضعیف والی ہے۔ روایت ہے وہ بھی مردود روایت ہے، ہاں وہ روایت مردود ہے، لیکن اس میں تو ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں۔ مقدام کی اچھا، روایت تو جو ہے نا، پہلے وہ بیان کر جو دیں۔ حضرت امام حسین کا جو قاتل ہیں، ہاں نہیں، پہلے اس کی ایک چیز کلیئر کر لیتے ہیں نا۔ جو مقدام کی روایت ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جس میں سیدنا حسن کی وفات کی خبر پہنچی سیدنا معاویہ کے سامنے، اور ایک بندے نے جو پاس کھڑا تھا اس نے کہا کہ یہ ایک انگارہ تھا جو بجھ گیا، یعنی کسی نے کہا جی کہ یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے کہ سیدنا حسن فوت ہو گئے، بڑی مصیبت کی بات حضرت ہے۔ مقدام نے کہا تھا کہ کیا تم اسے مصیبت نہیں نہیں وہ بعد میں سمجھتے؟ بتاتا ہوں، وہ بعد میں بتاتا ہوں میں۔ نہیں پہلے یہ ہوا کہ سیدنا حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو کسی نے کہا کہ بڑی مصیبت کی بات ہے، جی سر، وہ کیا میں ہوا؟ آپ کو مفہوم سن کر لیجیے دیتا نا، ہوں میں آپ نا، کو سنا رہا ہوں نا، میں میں بتا سنا رہا دیتا ہوں نا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا ہوں۔ کہ جب حضرت امام حسن کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت مقدام مہندی رضی اللہ عنہ نے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ایک شخص نے وہاں کھڑے ہوئے کہا کہ اے مقدام، کیا تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ تو حضرت مقدام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو کیا میں اسے مصیبت نہ سمجھوں؟ پھر ساتھ میں ایک اور آدمی کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ حسن تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ تو پھر حضرت مقدام مہندی نے حضرت معاویہ کو کہا کہ معاویہ، جب تک ان باتوں سے میرا دل افسردہ ہوا اور جب تک میں تمہیں افسردہ نہ کر دوں تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تم سے 3 باتیں پوچھوں گا، اگر وہ تینوں کے تینوں جھوٹی ہوئی تو مجھے ٹوک دینا، اگر وہ تینوں سچی ہوئی تو تم میری تفسیر کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کو مرد کے لیے حرام نہیں کہا تھا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا بالکل کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے گھر میں تم سب لوگ سونا پہنتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ ریشم مرد کے اوپر حرام نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں یہ سب ہوتا ہے؟ پھر آپ نے کہا درندوں کی کھالیں چونسے تھی، وہ ان پر چلنا اور تکبر کرنا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں فرمایا تھا۔ تو کہ یہ تینوں کام آپ کے گھر میں ہوتے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ ہاں بالکل یہ سچا ہے اور اللہ نے اس کے زبان سے حق جاری کیا، تو اسے مال دو اور اس کے بعد اسے انہیں جانے دیں۔ جی اچھا بس یہ ہے کہ یہ روایتی مردود ہے، جو آپ کے خلاف ہے وہ مردود ہوتی ہے نا۔ چلے حضرت امام حسین کے قاتلوں کے ایس کے بارے میں صاحب کیا ایس کے کہیں گے؟ صاحب ایسے نہیں کرتے نا، آپ میرے سے سوال یہ کریں جو اچھے علمی سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیوں کہا یہ مردود ہے، ایسے نہ کہا کریں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی، ہم پسند نہ پسند والے بیٹھے ہی نہیں ہیں بھائی صاحب۔ آپ میرے سے یہ پوچھیے کہ یہ روایت مردود میں نے کیوں کہی، میرے سے پوچھیے نا، پھر میری جب بات آپ کو سمجھ آ گئی پھر کہیے کہ پسند نہ پسند پہ کہا ہے میں نے یا میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی سند مردود ہے، آپ کے پاس یہ روایت موجود ہے، آپ سند نکال سکتے ہیں اس کی؟ اس کا نمبر بتا دیں، میں نکال لیتا ہوں۔ ہاں جی میں اس کو نکالتا ہوں جی۔ یہ وہ یہ ہے ہاضم والی تو نہیں ہے نا، یہ دوسری ہے؟ نہیں یہ ابھی داؤد میں ہے 4131۔ اچھا میں بھی نکال لیتا ہوں، ایک منٹ۔ اس کی سند میں ہے راوی بقیہ بن ولید، آپ نے نام سنا ہوا اس کا بھائی؟ جی بقیہ بن ولید، بالکل ٹھیک ہے، تو بقیہ بن ولید جو اس کا راوی ہے نا، 41 میں اس کا نکالتا ہوں جس میں آپ کو نا، ہاں آپ کو اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا آپ کو اصول حدیث کا کتنا علم ہے۔ ڈاکٹر بقیہ صاحب بن ولید جو ہے وہ مشہور مدلس راوی ہے، ٹھیک ہے۔
مدلس راوی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اوپر کے جس سے اس نے اصل میں روایت سنی ہوتی ہے اس کا نام حذف کر دیتا ہے، اس کا نام وہ بیان نہیں کرتا۔ بتا دیں ایک دفعہ حدیث کا نمبر بتا دیں ذرا۔ 4131 ابھی داؤد۔ میں وہ سکین نکالتا ہوں جس پہ اس کا حکم بھی لگا ہوا۔ یہ اس میں ہے کثیر تدلیس، میں نے نکال لی ہے ابو الولید۔ جی ڈاکٹر صاحب میں نے نکال بھی لیا اس کی، یہ دیکھیں بقیہ بن ولید، ٹھیک ہے جی، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں یہاں پہ علماء کے نام ہیں، امام ابن حنبل نے کیا کہا ہے، اسقلانی، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، ان سب نے ان کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، صدوق ہے لیکن کثیر تدلیس کرتا ہے، اور ٹھیک ہے ضعیف لوگوں سے تدلیس کرتا ہے، یعنی جن کو چھپاتا ہے وہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیں میں آپ کو ٹھیک دکھا ہے نا؟ دیتا ہوں، یہ دیکھو پھر ایک اور امام کا دکھا دیتے ہیں، ابو یوسف انصار وغیرہ، ہم ضعیف ہیں، یہ دیکھ لو تدلیس کرتا ہے ضعیف لوگوں سے، ضعافہ جس میں ضعف پایا جاتا ہے، اور یدل ضعافہ یعنی تدلیس کرتا ہے، ضعافہ یعنی جمع کی صیغہ ہوتا ہے، ضعافہ یعنی ضعیفوں سے تدلیس کرتا ہے یہ۔ وہ روایت لگا کے دیکھ لیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ نیچے ارے لکھا حضرت ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کی سند میں جا کے دیکھو، آپ کو بقیہ بن ولید ملے گا، اور پھر وہ دیکھیں متن صحیح ہو لیکن رجال صحیح نہ ہو، مدرس راوی ہے نا، مونن روایت بیان کر رہا ہے، آپ دیکھیں ذرا جا کے اس کو، ولید بیان کرے گا بقیہ بن ولید، اور میں سند آپ کو میں خود بتا دیتا ہوں یار، ہمیں ویسے یاد ہو گئی ہے، بقیہ عن بحیر، ٹھیک ہے، بقیہ بحیر سے بیان کر رہا ہے، اور بحیر آگے سے پھر عن سے بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عن کی روایت ہوتی ہے نا، مدلس راوی ہو تو وہ قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ یہ نہ کہے حدثنا حدثنی اخبرنا اخبرنی، ٹھیک ہے، یعنی وہ جب تک سما کی صراحت نہ کرے کہ مجھ سے اس نے بیان کی، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا عن بحیر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تدلیس کر رہا ہے، بیچ میں اصل راوی کو چھپا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں ابھی آپ کو حکم والی روایت نکال دیتا ہوں، آپ کو مل جائے گی، فکر نہ کریں، جس پہ حکم لگا ہوا۔ شعیب ارناؤد نے اس کی تخریج کی ہے احمان، یہ مسند احمد میں، اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خل ابو داؤد کی بھی اس نے تخریج کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البانی ہے، البانی کو بقیہ کا پتہ نہیں تھا، تو البانی کے شاگردوں نے کہا ہے کہ اس نے اس کو بقیہ کا پتہ نہیں جی، تھا۔ اس کو جو ہے نا سیان نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، امام ابن احمد نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ نہیں ہے، یہ ضعف پایا جاتا ہے اس میں۔ یہ صرف ہم آپ کو یہ ایک روایت 413 ابی داؤد میں ملے گی، اور نسائی صغرا میں جو ہے ایک روایت موجود ہے 5153، تو یہ دو ہیں، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے یہ روایت۔ مقدام میں وہ سکین نکال دیتا ہوں جس میں حکم لگا ہوا ہے، یہ میرے پاس ہوگی، میں چیک کر لیتا ہوں، میرے اپنے ڈسکارڈ میں نے لگائی۔ نا شیب ارناؤد کا پورا سکین پڑا ہوا تھا۔ اچھا یہ پلمبری والے فولڈر میں، اصل میں فولڈر اتنے ہیں نا کہ بنا لے مقدام۔ ایس کے صاحب آ جائیں ابھی۔ جی یہ رہا، میں نے نکال لیا بقیہ بن ولید کا، ہم لوگوں نے اپنا ڈالا ہوا تھا یہ اپنے پیمفلیٹ میں، ڈسکارڈ چینل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں یہ سکین ہے، ٹھیک ہے، ادھر نیچے لگائیے، یہ الکامل فی طوفان رجال، یہ تو اس کی کتاب کی، یہ تو اس میں روایت ہوگی، جی جی میرے پاس ساری ہے بقیہ بن وہ ولید سکین نکالیں جس میں اس کا حکم کے اقسام ہے، یہ قسم یہ تدلیس کے اقسام بھی آپ کو بتاتا ہے، پھر بولتے ہیں کہ یہ اچھا اس کو بڑا کریں جی، اس نے یہ روایت لگائی ہے، میرے خیال میں یہ سند دکھا رہا ہے، یہ روایت آپ نے سند دکھائی ہے بھائی اس کی، ہاں یہ دیکھیں جی، یہ آگے جی، ہاں یہ دیکھیں بھائی، حدثنا عمر بن عثمان بن سعید الحمصی، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، حدثنا بقیہ، یہ حدثنا دیکھ رہے ہیں، حدثنا ہوتا ہے کہ سما کی صراحت ہے، اب بقیہ کے آگے دیکھیے عن بحیر، یہ جو بقیہ ہے یہ عن سے روایت کرتا ہے، بقیہ مدلس ہے، مدلس راوی، اور صرف مدلس نہیں، اب پرلے درجے کا مدلس ہے، مدلس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اصل بندے کو چھپا دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا حدثنا بحیر حدثنی خالد، نہیں، عن بحیر عن خالد قال وفد المقدام، تو ایسا راوی جو پرلے درجے کا مدلس ہو، بلکہ اس کی تدلیس کو تدلیس تسویہ کہتے ہیں، کہ یہ نہیں کہ اپنے اوپر کا راوی کراتا ہے، یہ اپنے اوپر کی اور بھی اوپر کے راوی کرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بقیہ اور بحیر میں بھی عن ہے، اور بحیر اور خالد میں بھی عن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حق بھائی نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ حسن صحیح ہے، یعنی کہ صحیح روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ نہیں سنیں نا، نیچے پڑھیں، نیچے جس کا حکم آپ دکھا رہے ہیں وہ البانی ہے، البانی کو بقیہ بن ولید پہ اطلاع نہیں تھی، اس کے شاگردوں نے باقاعدہ اس کی تصحیح کی، اس پہ حکم شیب ارناؤد کا لگا ہوا ہے جو 100-150 سال پرانا ہے، ضعیف روایت ہے، پرلے درجے کی ضعیف روایت ہے۔ اس کے اوپر اس نے بھی کیا ہوا ہے یوسف الجدیعی نے، کہ یہ تدلیس سے توسیع آئی ہے، ہاں یہ تصفیہ کرتا ہے نا، تدلیس۔ یہ لگا دیا، ہاں میں آپ کو سکین دیتا ہوں، میں آپ کو اردو میں بھی لگا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہے یہاں پہ دیکھ لیں۔ ابو مسر کہتے ہیں کہ بقیہ کی احادیث صاف نہیں ہے، بس ان سے احتیاط کرو، ولید بن مسلم، یہ دیکھ لیں
تدلیس کے اقسام آپ کو یہاں پہ پڑھائیں گے یہ ولید بھی، ہاں ولید بن مسلم جو ہے نا یہ بھی پرلے درجے کا مدرس تھا نا، سارے ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں جی. مجھے وہ اسکین مل جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. چلیں اکبر بھائی یہ تو بات آپ کی ہوگی، ٹھیک ہو گیا. بہرحال روایت جو حضرت امام حسین کے قاتل ہیں یا حضرت عمر اور حضرت عثمان کے قاتل ہیں، ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تہذیب کمال کی بات کرے تھے. سیدنا عثمان کے قاتل سارے کے سارے منافق تھے جی، وہ تو خارجی تھے. ہاں اس میں ابن ابی بکر اور مالک بن اشتر یہ سارے لوگ شامل ہیں جی. اچھا جی، یعنی کہ حضرت ابو بکر کا جو بیٹا تھا محمد ابن بکر وہ بھی شامل تھا. ہاں وہ بڑا نامی گرامی ہے، وہ سیدنا عثمان کے باقیوں میں سے تھا، سرغنہ تھا ان کا. جی تو پھر جنہوں نے پھر حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کے بارے میں وہی ہے جیسے سیدنا طلحہ زبیر کے قتل کے بارے میں. یعنی کہ وہ پھر جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ جی جی کیا کہتے ہیں جی، ان کے پاس جب ان کا وہ راوی آیا نا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے عمار کو قتل کر دے. میں اس کا مفہوم بیان کروں، کہیں گے میں حدیث پہ لگا دوں گا، تو میں حدیث پہ بات کرتا ہوں. نہیں ہمیں یاد ہے وہ پیشاب میں نہیں، آپ بیان کر دیں، میں آپ کو خود سنا دوں گا، ہمیں پتہ ہے نا. ہمیں پتہ ہے اس کا. جی جی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عمار بن یاسر کو قتل کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. جی جی اچھا ٹھیک ہے. پھر تو عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جبکہ اسے جو ہے کہ ان کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو سیدنا عمار کے قاتل تھے وہ سیدنا معاویہ کے لشکر میں تھے، ایسا ہی ہے؟ جی انہوں نے کروایا تھا نا. ٹھیک، نہیں کروایا نہ کہا کرے نا. اگر یہ کہیں گے نا کروایا تھا تو پھر سیدنا علی پہ بڑے سوال کھڑے ہو جائیں گے. سیدنا زبیر کا قاتل بھی جہنمی ہے اور وہ سیدنا علی کے لشکر میں تھا، اس کا نام ابن جرموز ہے. صاحب ابن جرموز کو کہا تھا نا، وہ تو یہ کہتا کہ اس کا جو قاتل ہے نا ابن جرموز کس کے لشکر میں تھا؟ سنیں نا، ابن جرموز کس کے لشکر میں تھا؟ انہیں نہیں کہا، انہیں پوری جماعت کو نہیں کہا. ایس کے صاحب سنیں نا، میں پوری جماعت پہ آتا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو حضرت، میں بتاؤں گا آپ کو نا. ابن جرموز کس کے لشکر میں تھا؟ سر وہ حضرت علی کے لشکر میں تھا، لیکن ٹھیک ہوگا. مجھے یہ بتائیے سیدنا علی، سنیے نا، میں چلتے ہیں نا ساتھ چلتے ہیں، بات سمجھا، پوری سے بات سمجھاؤں گا آپ کو، فکر نہ کریں، ابھی تو میں صرف ایک طرف سے چلا ہوں نا. ابن جرموز نے قتل کیا. ابن جرموز جہنمی ہے لیکن ہے علی کے لشکر کا بندہ، تو علی کے لشکر میں جہنمی تھے نا. تو سر لیکن عمار بن یاسر کے بارے میں میں آتا ہوں، میرے پیارے، میں ادھر آتا ہوں، میں پوری جماعت دکھانے والا ہوں. سیدنا عثمان علیہ السلام کے قاتلین منافق تھے، وہ سارے سیدنا علی کی جماعت میں تھے، تو ان کی جماعت کافر ہو گئی، منافق ہو گئی. نہیں تو پھر جو حضرت عثمان کے جو گورنر تھے وہ سارے جو سیدنا علی کی جماعت پہ سوال آ رہا ہے. سر وہ قتل جو اس کا دفاع کریں نا، اس کے ساتھ ایسا کرو نا. سر جو قتل ہوئے ہیں آپ نے سیدنا معاویہ کی پوری جماعت پہ سوال اٹھایا. ہمارے نزدیک سیدنا عثمان علیہ السلام کے قاتلین سارے منافق خارجی تھے، وہ سیدنا علی کے لشکر میں بیٹھے ہیں، تو سیدنا علی کا لشکر بھی سارا قاتل منافق ہو گیا، تو سیدنا علی کو دوش ٹھہرایا گیا. تو پھر سر حضرت عثمان نے جنہیں گورنر بنایا، جنہوں نے شرابیں پی کے نمازیں پڑھائیں، تو وہ سارے کے سارے پھر قضا پر دجال ہوئے. پھر آپ نے کہا سنیں نا، اب بات کیا پتہ ہے، اب بات ادھر سے چلی اور چلتے چلتے کہیں اور پہنچی کہ شراب پینے والا گورنر بنایا، ایسا ہی ہے نا. سر ان کے گورنر کی وجہ تو قتل سنیے نا، اچھا سنیے نا، یہ بتاؤ جس گورنر، سنو نا، جس گورنر کی بات کی اس گورنر کو کوڑے کس نے لگوائے تھے؟ تو سر کوڑے تو لگوائے تھے. پھر میں نے کیا پوچھا، نہیں بتائیے، نہیں پوری بات بیان کرو سب کے سامنے، حق سچ بیان کرنا ہے خلیفہ راشد کا. اس کو سنو، اس کو اتار کے کوڑے کس نے لگوائے تھے؟ ایسے نہیں کرنا، غلطی نہیں کرنی. یہ حضرت عثمان نے لگوائے تھے. ہاں دیکھیں نا، یعنی آپ دیکھو، ایک بات بتائیے دوسری نہیں بتائی. نہیں تو پھر پوری بات بھی بتائیں. حضرت اس کے صاحب سیدنا عثمان ابن عفان علیہ السلام نے جس پہ الزام لگا، پی نہیں تھی اس نے، کوفیوں نے الزام لگایا، انہوں نے اس کو اتارا بھی، اپنے سامنے بلا کے کوڑے لگوائے. سنو انہوں نے ایسے ایسے تو نہ کرو نا، ایسے ایسے تو نہ کرو نا، ترتیب کے ساتھ چلو نا پلیز. جب آپ تہمت لگاؤ گے اور اس تہمت میں آپ کا مکر سامنے آئے گا، پھر آپ کو رجوع کرنا چاہیے. تو سیدنا عثمان پہ اعتراض ہی نہیں، انہوں نے تو اس کو کوڑے لگوائے ہیں. اب آگے چلو، وہ سارے خارجی، وہ سارے منافق سیدنا علی کے لشکر میں تھے. کیا سیدنا علی کا لشکر خارجیوں کا لشکر تھا، منافقوں کا؟ کیا سیدنا علی کو دوش ٹھہرایا جائے پھر کہ قاتلین عثمان تو سیدنا علی کے لشکر میں بیٹھے ہیں؟ نہیں تو سر جو آپ کہتے ہیں کہ جی حضرت عثمان کو جو ہے وہ حضرت علی کے جو لشکر میں تھے، محمد بن ابی بکر تھے، منافق تھے نا سارے. بات سن لینا، اگر انہوں نے قتل کیا تھا خارجی تو کافر تھے. نہیں، جب وہ پکڑے گئے، جب حضرت معاویہ نے کہا تھا ہم قصاص عثمان لیں گے، تو پھر حضرت علی نے ان سے قصاص عثمان کیوں نہیں لیا؟ پھر حضرت اما عائشہ جنگ جمل سے ایک سوال کا جواب میں دے دوں پھر آگے چلے جانا. ایک سوال کا جواب میں پورے سوال ہے، سیدنا علی نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ یہ آپ کا پہلا سوال ہے نا. ایک ایک سوال پہ چلے نا، میں تاکہ ساری باتیں سمجھاؤں. ایک دفعہ 10 کر دیں گے تو پھر بات رہ جائے گی. نہیں پوری آپ کو روایت بتانے لگا. نہیں پوری روایت نہیں ہے نا. آپ نے پہلے کہا قصاص عثمان،
اب آپ کا سوال سیدنا علی کے بارے میں ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام نے پھر قصاص کیوں نہیں لیا، ایسا ہی ہے؟ جی سر میری کوئی بات تو سنی نہیں آپ نے بیچ میں کاٹ دیا. میں نے یہ کہا ہے کہ ایک بات کریں نا، جی جی ہاں، یہ جب نہ ہو حضرت کہ پھر آپ ادھر ادھر چلے نہیں جائیں. جی جی جب حضرت اما عائشہ کو جی حضرت معاویہ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے قصاص لیتے ہیں اور جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں ہم ان سے قصاص لیتے ہیں، جی جی لیکن حضرت اما عائشہ جنگ جمل کے بھی تقریباً کوئی 20 سال تک زندہ رہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے قصاص کیوں نہیں مانگا؟ اچھا، اب آپ پتہ کدھر سے چلے کدھر نکل گئے. ٹھیک ہے، جب تک آپ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوں گے کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی آپ. ٹھیک ہے، سیدنا معاویہ نے قصاص کا مطالبہ کیا، ان سے پہلے سیدہ عائشہ پاک اور سیدنا طلحہ زبیر نے مطالبہ، سب سے پہلے تو مطالبہ ہی انہوں نے کیا جو سیدنا علی نے نہیں پورا کیا، الٹا ان کے خلاف جنگ کی، قتل کیا. تو سوال سیدنا علی پہ ہے، قصاص کا حکم اللہ کا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے. سیدہ عائشہ مطالبہ کریں نہ کریں، سیدنا علی پہ لازم ہے، خلیفہ راشد ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو قصاص تم پہ فرض ہے. طلحہ کہیں نہ کہیں، زبیر کہیں نہ کہیں، ام المومنین کہیں نہ کہیں، معاویہ کہیں نہ کہیں، خلیفہ راشد کی ذمہ داری ہے کہ آپ سے قبل خلیفہ راشد دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. خلیفہ راشد اب آپ بن گئے، آپ کی ذمہ داری سب سے پہلے جسٹس ڈیلیور کرو. جسٹس ہیز ٹو بی سروڈ. انہوں نے مطالبہ اس لیے کیا کہ پورا نہیں کر رہے نا، قصاص نہیں لے رہے نا، تو ان کو مطالبے کے لیے نکلنا پڑا کہ یہ ظلم ہے، اور اللہ نے قرآن میں آیت میں بیان کیا ہے اس کو. اگر آپ قصاص کے بارے میں آیت پڑھیے، چلے میں آپ کو قصاص سمجھا دیتا ہوں. عرصے بعد کسی نے قصاص چھڑے، میں قصاص کی آپ کے سامنے کوئی 2 آیتیں پیش کروں گا، ذرا بھائیو دیکھ لینا، کیونکہ لوگوں نے نا سیدنا عثمان کے خون کو سستا سمجھا ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں نے لگایا ہوا ہے سامنے. اچھا ایک منٹ بس میں اپنے سامنے بھی کھول لوں تاکہ میں پڑھ سکوں. اچھا جی، آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے بھائیو، دیکھو ذرا قصاص ہے کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اچھا جی، پھر جی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان والو، جو لوگ تم میں سے قتل کر دیے گئے ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا. یہ فرض سیدنا علی پہ تھا، یہ اللہ نے خود ذمہ داری ڈال دی ہے، کسی کی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جسٹس اسٹیٹ نے ڈیلیور کرنا ہے. جب نہیں کیا تو میدان عمل میں نکلے اور قصاص کا شد و مد سے مطالبہ کیا انہوں نے. لیکن آخری جملہ دیکھو کتنا سخت ہے، فمن اعتدى، یعنی اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ کسی نے اگر معاف کر دیا اپنا قصاص اور اس میں دیت لے لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حکم کے علاوہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا معاملہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں جو بھی تخفیف ہے، یعنی کسی کے لیے اگر گنجائش ہے کوئی تو یہ آسانی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو سمجھو. اور فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، اللہ کے حکم سے پھرے گا، عذاب علیم، اس کے لیے عذاب علیم ہے. ٹھیک ہے، اگلی دیکھیے، اگلی آیت میں بتاتا ہوں بھائی آپ کو، وہ لگائیے، وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے جی. آج کا ساتھ سن لیجئے، سورہ مائدہ آیت نمبر 45. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھو ظلم. لوگ کہتے ہیں نا جی سیدنا معاویہ باغی تھے بھائی ظلم کے خلاف بغاوت کی، صحیح کیا انہوں نے، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے اسی اصول کو بیان کیا کہ ہم نے ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے. ہاں، جو شخص اس کے بدلے میں معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اولئک فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ تو ظالم ہیں. تو سیدنا معاویہ نے، سیدہ عائشہ پاک نے، سیدنا طلحہ و زبیر نے کچھ نہیں کیا، اللہ کا حکم یاد کرایا کہ اس حکم کو پورا کیجیے. اگر عثمان ابن عفان اپنے ایک گورنر کے شراب پینے کے الزام پہ اس کو بلا کے کوڑے لگاتے ہیں تو اس عثمان کے قاتل کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ نہیں تو حضرت عثمان تو حق صاحب
تو حضرت عثمان کو کیا ایک شخص نے قتل کیا تھا؟ میں کہتا ہوں 2 نے کیا، 3 نے کیا، 4 نے کیا، سب کو پکڑ کے لٹکاؤ. سر پوری بات تو سن لیں. اب آپ یار اس طرح. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان جو بہانے شروع ہو گئے. وہ خلیفہ بہانہ راشد نمبر تھے 1 آنے والا ہے جی. کیا بہانا ہے جی؟ وہ خلیفہ راشد تھے یا نہیں تھے؟ تو نا یہ بتائیں نا کتنے قاتل تھے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عثمان جو سے تھے وہ خلیفہ راشد تھے یا نہیں تھے؟ ہاں سیدنا عثمان خلیفہ راشد ہے. پر مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے نا آپ. سیدنا علی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی نا کہ انہوں نے اب جسٹس ڈیلیور کرنا ہے، انہوں نے قاتلین کو سزا دینی ہے. سر اس سے جو پہلے جو بات میں تو سن لینا. نہیں ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے آپ. میرے سوال سے اس طرح نہیں، میں نے پوری آپ کو کہانی سنائی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کا حکم بیان کیا، پہلے سیدنا علی پہ جواب دو گے آپ. سر میں وہ بھی بتاؤں گا نا، پہلے بات تو سن ایسے لینا. نہ کرنا ہے، اس کے ایسے تو نہ کرنا، ایسے تو نہ آپ جواب دیں پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ میرے سوال سے نکل رہے ہیں. میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا نا سر. میں اس کے سوال کا جواب بھی تو پہلے دینا، پہلے آپ جواب یقین کریں آپ نے جواب نہیں دینا، مجھے پتا ہے اس بات. نہیں میں اس میں جواب دوں گا. چلیں کریں، کر لیں، موقع دیتے ہیں. دیکھیں نا کہ حضرت عثمان جو تھے وہ خلیفہ راشد تھے یا نہیں تھے؟ جی خلیفہ راشد، خلیفہ راشد تھے. جی حضرت عثمان کو جب ان گروہ نے، یعنی گروہ میں جو لوگ تھے جن کا آپ نام لیتے ہیں، محمد ابن ابی بکر، مالک ابن اشتر جو تھے، انہوں نے جب قتل کیا تو حضرت عثمان کی فوج کدھر تھے؟ وہ تو خلیفہ راشد، وہ تو بارڈر پہ تھے نا جی. انہوں نے تو یہ تو ان کی شرارت یہ تھی کہ انہوں نے مدینے پہ قبضہ اس وقت کیا ہے جب سارے حج کے لیے گئے تھے. آپ کو شاید نہیں پہا تاریخ پوری پتہ. صحابہ کرام کی اکثریت، سنیے سیدہ عائشہ پاک بھی، سنیے نا میں بتا رہا ہوں آپ کو. سیدہ عائشہ پاک بھی حج کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی. یہ سارے کے سارے جو حرام زادے تھے نا، یہ پیچھے سے مدینہ میں آئے اس وقت جب لوگ حج کے لیے نکل پڑے. اور دوسری جو بارڈر پہ فوج ہیں وہ مدینے میں تو نہیں ہے نا جی، لیکن جو مدینے میں صحابہ موجود تھے وہ سیدنا عثمان کے پاس جاتے تھے. دروازے پہ پہرے بھی دیے انہوں نے. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ سیدنا حسن نے پہرا دیا ہے، عبداللہ بن زبیر نے دیا ہے، سیدنا طلحہ کے بیٹے نے دیا ہے، مروان بن حکم نے دیا ہے، عبداللہ بن عمر چھت پہ بھی موجود رہے. ٹھیک ہے، یہ ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. جو صحابہ موجود تھے انہوں نے حتی الامکان اپنی طرف سے کوشش کی. سیدنا عثمان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم ان سے لڑ پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تلوار پہلے نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے، لیکن پھر انہوں نے کیا نا. اب واپس آئیے نا سیدنا علی کی طرف. اب آپ مجھے بتائیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا خلیفہ راشد کی ذمہ داری ہے. جی وہ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ ان لوگوں کا جن کا آپ نام لے رہے ہیں، کیا حضرت علی کو ان کا پتا تھا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا؟ جی اگر انہیں پتا ہوتا تو اگر وہ انہیں کیوں نہ سزا دیتے؟ یہی تو سوال ہے، میرا سوال ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ ان کو سزا دینی چاہیے تھی نا. جی ہاں، تو اگر حضرت علی کو پتا ہوتا کہ ان لوگوں نے قتل کیا، آپ کو میں ادھر لے چلتا ہوں آپ کو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی پہلا بہانہ آپ کا پہلے کچھ اور تھا کہ بہت زیادہ لوگ تھے، وہاں سے آپ ہٹ کے آپ نے کہا کہ اب قاتل نہ معلوم تھے، یہ بہانہ ہے آپ کا؟ تو سر اگر نامزد تھے تو کسی کو دکھا دے روایت نہیں، اس کے وہ میں بتاؤں گا. پہلے یہ بتائیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا علی نے قصاص اس لیے نہیں لیا کہ قاتل نہ معلوم تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سارے بھائی یہ مزے کی ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس کو سمجھیے آپ. ٹھیک ہے، آپ نے کہا قاتل نہ معلوم تھے. میرے بھائی کیسے قاتل نہ معلوم تھے جب ان کے اپنے بیٹے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں؟ تو سر ان کے بیٹوں کو پتا تھا کہ محمد ابن بکر آئے ہیں، یہ قتل کریں گے. خدا کے بندے، محمد ابن بکر، سنیے، محمد ابن بکر تم کا اپنا پروردہ ہے، اپنے بیٹوں سے پوچھ لیتے. دروازے پہ حسن نے پہرا دیا، حسن زخمی بھی ہوئے ہیں. اور یہ ایک دن کا پہرا نہیں ہے، ایک دن کا، یہ کوئی مطلب آسمان سے مخلوق نہیں آئی، یہ کوئی ننجے نہیں تھے، یہ وہاں پہ ہفتوں بیٹھے رہے ہیں. سیدنا عثمان کا پانی بند کر کے بیٹھے رہے ہیں، ان کا مسجد میں نماز پڑھنا بند کر کے بیٹھے رہے ہیں، ان کا کھانا پینا بند کر کے بیٹھے رہے ہیں، اور دن دہاڑی یہ کام کرتے رہے. اور کون نہیں جانتا تھا ان کو؟ تو آپ کو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خلیفہ راشد کو ایک گھر میں انہوں نے بند کر دیا، تو جو ان کے لوگ تھے حضرت عثمان کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. سیدنا عثمان کا بتا تو رہا ہوں کہ جو صحابہ تھے وہ سیدنا عثمان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ان کو جو یہ منافق تھے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی تعداد میں آ گئے تھے نا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کو سیدنا عثمان بھی دعوت دیتے تھے، صحابہ کرام بھی دیتے تھے. تو ابھی آپ کہہ رہے کہ وہ چند لوگ تھے، اب آپ کہہ رہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے تھے. اگر یہ جو خارجی ہیں یہ تو بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، ایسا ہی ہے نا. یہ بلوائی تھے سر، خارجی نہیں تھے. خارجی وہ جنگ صفین کے بعد جو گروہ نکلا تھا وہ خارجی تھا، یہ بلوائی تھے، انہیں بلوائی کہا جاتا ہے. حضرت جو علی کے خلاف نکلے وہ خارجی ہو گیا، جو عثمان کے خلاف نکلے وہ بلوائی ہو گیا. یہ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ علی کے خلاف نکلے تو خارجی ہیں، عثمان کے خلاف نکلے تو خارجی نہیں ہے. ایس کے صاحب ایسے نہ کرو نا، یہ اہل سنت والجماعت ہے. یہاں پہ یہ والے اس طرح کے فراڈ نہیں چلے گا. ارے حضرت ہمارے روایت ملتی ہیں، وہی سنائیں گے ہم آپ کو. جو عثمان کی باغی وہ بھی خارجی، جنہوں نے علی کے خلاف نکلے نا پھر ان کی تکفیر کی وہ بھی خارجی. عثمان کے خارجیوں پہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہوں گے. حدیث موجود ہے. سیدنا عثمان کے بارے میں تو اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ عثمان یہ منافق لوگ یہ ارادہ کریں گے کہ تجھ سے اس قمیض کو جو تجھے اللہ عطا کرے گا اس کو اتار لیں.
آپ نے نہیں اتارنی جب تک کہ آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہو جائے. اللہ کا رسول پیشن گوئی کر کے گئے اور یہ سارے منافق سیدنا علی کے لشکر میں جا کے بیٹھ گئے. نہیں تو پھر حضرت علی کے بارے میں جو روایت ہے تو ابھی ہمارے صحیح میں نے ایک روایت لگائی ہے, وہاں پہ مالک بن اشتر خود کہہ رہا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ, اگر آپ اسلام ون ایپ کو اتاریے بھائی ہمارے سارے, اسلام ون ایپ میں آپ کو بالکل آخر میں مصنف ابن ابی شیبہ ملے گی, وہاں پہ کتاب الجمل میں جائیے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ سب سے پہلی روایت آپ کو جو ملے گی وہ ملے گی جہاں پہ مالک بن اشتر صاحب خود فرما رہے ہیں ہم نے اس کو قتل کیا, ٹھیک ہے جی, مدینے میں. ٹھیک ہے میرے بھائی, ہاں جی. تو مالک بن اشتر خود اقرار کر رہے ہیں بغیر مجھے یہ کہتے ہیں سیدنا علی کو نہیں پتا تھا, ایسے تو نہ کریں حضرت. ایک طرف سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ جن کے ہزاروں منافق آ گئے تھے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مالک بن اشتر تھے اور محمد بن ابی بکر تھے, انہوں نے قتل کیا ہے, تو یہ آپ کی بات کی لاجک بن نہیں رہی. میری بن رہی ہے, آپ کی بالکل نہیں بن رہی. یعنی لوگ خود گواہیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا, آپ کہہ رہے ہیں سیدنا علی کو پتا نہیں تھا. اب میں آپ کو ہزار نام تھوڑی دکھا سکتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو سرگنے بتا دی, ان کے سردار بتا دیے آپ کو. اگر انہوں نے کیا تھا تو پھر حضرت علی نے انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ ہاں تو میرے سے پوچھ رہی ہے, تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا. مجھ سے کر رہے ہیں سوال. اسی لیے تو سنیے, اسی لیے تو سیدنا معاویہ میدان میں آئے, اسی لیے انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام سے شد و مد سے مطالبہ کیا کہ ہمارا حق ہے قصاص لیجئے. سیدہ طلحہ و زبیر نکلے, سیدہ عائشہ پاک نکلی, صحابہ کی ایک جماعت نکلی, انہوں نے سیدنا علی سے سختی سے مطالبہ کیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے, عثمان کا خون رائگان نہیں جانے دیں گے. میدان عمل میں نکلے, طلحہ و زبیر نے اپنی جان دی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جنگ چھوڑ گئے تھے, مروان نے گھٹنے میں نہیں سر نہیں سنیں نا سر جی, سنیں. سر یہ آپ کی روایتوں میں ملتا ہے. اچھا نا, میں بتاتا ہوں. مروان نے جو ہے مروان والی روایت صحیح نہیں ہے. آپ اپنی روایت آتی وہ صحیح ہوتی. ارے حضرت, جب میں کہوں گا صحیح نہیں ہے تو ایسے نہ کہا کرو اپنی روایت, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پھر ہمارے پاس صحیح روایت موجود ہے, سیدنا طلحہ کا اپنا بیٹا سیدنا علی کے پاس جا کے بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کیا اور ان کا مال لوٹا. سیدنا علی کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے, عمران بن طلحہ. اگر آپ کہتے ہیں تو روایت دکھا دوں گا آپ کو. سر تو پھر جو حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی بکر جو ان سے تھے, محمد بن ابی بکر جی, ابن ابی بکر, حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر جی, ہاں جی, ان کو مروان نے جب حج کے دوران نیزہ مروا دیا تھا. ارے نہیں یار, مروان نے نیزہ دے کے, خدا کا خوف کرو یار. ایک تو مرزا کی کہانیاں سن کے آپ آئے ہوئے, اور مرزا خبیث ہے, جاہل ہے, وہ فراڈی ہے, پورا جھوٹ بولتا ہے. وہ جو روایتیں میں کیا بتاؤں, روایت کچھ اور ہوتی ہے, اس کو صحیح کر کے بیان کر دیتا ہے, روایت میں لکھا کچھ اور ہوتا ہے, بیان خود کر دیتا ہے. میں مثال دیتا ہوں مرزا کیا کرتا ہے, اس کی مثال دے دیتا ہوں. مرزا کو پوچھا گیا سیدنا حسن کے بارے میں, یہ جو آپ نے بات کی تھی نا, یہ مرزا کے سامنے بھی سوال آیا ہے جی. آخری سٹاپ بھائی, 1 منٹ. تو مرزا سے سوال پوچھا گیا, مرزا نے کہا, اب مرزا کا تبصرہ سنیں اور اس کا نقصان سنیں. مرزا نے بونگی یہ ماری کہ کس نے قتل کیا جی حسن کو. اب مرزا کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایسی مستند روایت نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان پہ کوئی اعتراض آئے, اس کو پتا ہے اس بات کا. اور میں کہتا ہوں بینیفیشری کون تھا اس کا, یعنی سیدنا حسن کی وفات کا, یا کو کہتا ہے جی زہر دیا, اس کا بینیفیشری کون تھا, وہ بینیفیشری اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک, یعنی کسی کا قتل ہو جائے, دیکھو بینیفٹ کس کو مل رہا ہے, بینیفیشری کون ہے. اب اس بنیاد پہ اس نے, کیونکہ اس کے پاس کوئی صحیح چیز تو نہیں ہے, تو اس نے اپنی طرف سے ایک منطق نکالی, ایک اصول نکالا کہ بینیفیشری رسپانسبل ہوتا ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے. تو اب اس نے بونگی تو مار دی اور سیدنا معاویہ پہ تان کے لیے اپنے لوگوں کو راضی کیا جو بھی اس کے چھوکرے چھاکرے, لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوا. کیا اگلے ہی لمحے, ٹھیک ہے, ہماری طرف سے یہ اعتراض اٹھا کہ پھر عثمان کے قاتلین کا یا عثمان کے قتل کا بینیفیشری کون تھا, کرو لان تان. پھر سیدنا عثمان کے قتل کا بینیفیشری کون تھا اگر حسن کا, حالانکہ حسن کی دفعہ سیدنا معاویہ آلریڈی خلیفہ بنے ہیں, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو بینیفیشری بنتے ہی نہیں, الٹا نقصان ہوا. لیکن سیدنا عثمان کے قتل کا بینیفیشری کون تھا. مرزا اور اس جیسے بے غیرت قسم کے جاہل لوگ, وہ اپنے چھوٹے موٹے جو بھی ان کے چھوکرے چھاکرے ہوتے ہیں ان کو وہ گمراہ تو کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کسی ایسے شخص کے سامنے بیٹھیں گے یا حقیقت کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنی بڑی بونگی مار رہے ہو. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کے ساتھ سیدنا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو قاتلوں کا پتہ نہیں تھا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, قاتل سب کو پتہ تھے, وہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. بیٹے پہرا دے رہے ہیں, یہی حسن اور حسین دروازے پہ کھڑے ہیں, اور ابن ابی بکر انہی کا پروردہ ہے. سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے کہ ابن ابی بکر کو انہوں نے پال کے بڑا کیا ہے, کیونکہ اسما بنت امیس جو ہے نا سیدنا ابو بکر کی جو بیوی ہیں, سیدنا ابو بکر کی وفات کے بعد اسما بنت امیس سے سیدنا علی نے شادی کی. ٹھیک ہے, ابن ابی بکر جو ہے وہ سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا. صدیق اکبر کی پروردہ وہ نہیں ہے, وہ چھوٹا تھا, بہت ہی چھوٹا تو بچہ تھا. تو ہم اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ
اسی علی کے 2 بیٹے عثمان کے گھر پہ پہرا دے رہے ہیں، لیکن ابن ابی بکر قاتلوں کو اندر لے کے جا رہا ہے. روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس. قاتلوں کو اندر لے جانے والا ابن ابی بکر ہے، اور یہ مالک بن اشتر یہ باہر پہرا دے رہا تھا، یعنی پہرا سے مطلب محاصرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. سیدہ صفیہ پاک علیہ السلام ام المؤمنین وہ کھانا دینے کے لیے عثمان علیہ السلام کی اس مدد کے لیے وہ سواری پہ بیٹھ کے آتی ہیں. یہ مالک بن اشتر ملعون ان کی سواری کے منہ پہ مارتا ہے، روکتا ہے ان کو. سیدہ صفیہ قریب تھی کہ گرنے لگیں اور کہتی ہیں مجھے اس کتے سے دور رکھو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. تو واپس چلی جاتی ہیں اور وہ پھر خفیہ طور پہ سیدنا عثمان کو کھانا پہنچاتی ہیں. یہ خلیفہ راشد ہے. میرے بھائی اگر علی کے خارجی کافر ہیں، عثمان کے خارجی بھی کافر ہیں. جنہوں نے عثمان کے ساتھ ظلم کیا وہ بھی ہمارے لیے کافر تھے، منافق تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہی لوگ سیدنا علی کے لشکر میں جا کے بیٹھے. جمل میں سیدنا عثمان کے باغی علی کے لشکر میں، صفین میں سیدنا عثمان کے باغی وہ خارجی وہ منافق سیدنا علی کے لشکر میں. لیکن پھر سیدنا علی کی بھی انہوں نے بغاوت کر دی، تو وہ ڈبل باغی ہو گئے. جن کو آپ خارجی کہتے ہیں نا، وہ ڈبل باغی تھے. وہ پہلے عثمان کی بغاوت پھر علی کی بغاوت کی انہوں نے. لیکن سیدنا علی کو اس کی سمجھ تب آئی جب انہوں نے سیدنا علی کی بھی بغاوت کی. سیدنا علی یہ تصور کر بیٹھے تھے کہ اب چونکہ یہ میرے ساتھ ہیں تو یہ ایک خلیفہ کی اطاعت میں آ چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو ڈسپلن کر لوں گا اور میں پورے نظم کو سیدھا کر لوں گا پہلے، ٹھیک، اینڈ دین آئی ول ٹیکل ود دیم. لیکن سیدنا علی کو احساس اس وقت ہوا جب انہوں نے صفین میں سیدنا معاویہ سے صلح کر لی، تو یہ سیدنا علی کی اطاعت سے باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا وہ بھی کافر، علی آپ بھی کافر، آپ نے بھی قرآن کے خلاف فیصلہ کیا. تب سیدنا علی کو احساس ہوا کہ یہ واقعتاً گندے لوگ ہیں اور یہ کافر ہیں. تو ہمارے پاس اس کی وہ حدیث موجود ہے جہاں پہ سیدنا علی کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ پھر بھی موجود تھے، ان سے لڑو، یعنی خارجیوں سے، ان سے لڑو. تم معاویہ سے لڑنے پہ تلے بیٹھے ہو، ان سے لڑو جنہوں نے پاک خون بہایا. یہ سیدنا علی کا بیان ہے. تو سیدنا علی نے پھر خارجیوں کے خلاف جنگ کی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ جمل کی ضرورت تھی نہ صفین کی ضرورت تھی. اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے تھا. سیدنا علی کو طلحہ و زبیر کے ساتھ ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ خارجی چاہتے نہیں تھے، کیونکہ خارجیوں کا ہمیشہ سے مقصد یہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی شیعہ کا مقصد یہ ہوتا ہے اور مرزے کا مقصد بھی یہ ہے، جڑنے نہیں دینا، تفریق بتانی ہے، تفریق کو ہوا دینی ہے، اس کو آپ نے اور آگ لگانی ہے. یعنی صحابہ کا آپس میں اگر کبھی اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو بیان کرو، جہاں صلح ہوئی اس کو نہیں بیان کرنا. مرزا کیا کہتا ہوتا ہے، او جی صلح ختم ہو گئی، صلح منسوخ ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ صلح سے جلنے والا ہے ہی خارجی. صفین میں سیدنا علی نے صلح کی، خارجی نکلا ہے. سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ سے صلح کی، پھر خارجی نکلا ہے. ابھی بھی مرزے کو دیکھیں، مرزا کیا کہتا ہے، حسن تے شاہی کوئی نہیں. اس کا مشہور ڈائلاگ ہے، اس نے یہ کہا ہے حسن تے شاہی کوئی نہیں. اس نے کس بات پہ کہا ہے؟ جب اس کے سامنے سوال کرنے والوں نے یہ کہا تھا کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو سیدنا حسن نے صلح کر لی تھی اور ان کو خلیفہ بنا دیا تھا، تو مرزے کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. مرزا نے کہا حسن تے شاہی کوئی نہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ باقی ہیں، تو حسن نے صلح کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں کہا تھا حسن صلح کر لی، اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے. یعنی اس صلح پہ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو سید کا خطاب دیا، اس کو اعزاز دیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرا دے. مرزا نے کیا کہا؟ حسن تے شاہی کوئی نہیں، حسن ہی تے شاہی. لیکن یہ خارجی ذہن کے لوگ، جیسے یہ مرزا ہے نا اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے دلوں میں پھوڑے نکلتے ہیں جب صحابہ جمع ہوتے ہیں. مسلمانوں نے اس کو کہا عام الجماعت، اس پورے سال کو انہوں نے کہا عام الجماعت، یہ جماعت کا سال ہے. یعنی ہماری وہ جماعت جو تقسیم ہو گئی تھی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد، وہ جنگ و جدل ہوا، تو جب سیدنا معاویہ پہ سارے جمع ہو گئے تو کہا عام الجماعت، یعنی یہ سیلیبریشن کی چیز ہے. تو ہمارے صحابہ کرام اور ہماری دیگر امت نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. مرزا حسن تے شاہی کوئی نہیں، اللہ کا رسول اس کو سید کہہ رہے ہیں، جس صلح کے اوپر اللہ کا رسول اس کو سید کہہ رہے ہیں، مرزا کہتے ہیں حسن تے شاہی کوئی. اچھا ایس کے صاحب، حسن ہے، ایس کے صاحب کچھ جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہے ایس کے صاحب؟ اللہ جانے جی، میں تو باقی سب کو سنا رہا ہوں. میں جو پڑھے تھے نا وہ انشاءاللہ پھر کل ہو رہا جو والیہ. اس کے بعد سنیں، آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں؟ جی سر میں مانتے ہیں. تو 12 اماموں کو کیا مانتے ہیں آپ؟ کس چیز کے امام ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں؟ نہیں سر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ نا، اس کے بنا پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ 12 کے 12 قریش سے ہوں گے، تو اس حساب سے ہم امام مانتے ہیں. اچھا، تو آپ ان کو مانتے ہیں، جعفر، باقر، موسیٰ، کاظم؟ ظاہر سی بات یہی ہے، اور ان کے علاوہ اور کون ہے؟ نہیں، آپ نے پھر پوری رسول اللہ کی بات نہیں سنی نا. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد 12 خلفاء ایسے ہوں گے کہ جن کی خلافت میں دین کا غلبہ ہوگا، اسلام سربلند رہے گا، غالب رہے گا. تو آپ مجھے بتائیے سیدنا حسین کے دور میں اسلام غالب تھا؟ سر ضرور تھا، کیوں نہیں تھا؟ اچھا، وہ تو یزید خلیفہ تھا.
तो सर تو यजीद یزید کے دور میں اسلام غالب رہا ہے، نہیں تو سربلند رہا ہے، یزید نہیں تو قائم رہا یزید ہے۔ یزید جب قتل ہوا یعنی کہ مر گیا تھا ملعون، تو اس کے بیٹے نے جب تخت پہ بیٹھنے سے منع کیا تھا خود کو حضرت میں کچھ اور کہہ رہا ہوں نا، میں نے کہا آپ نے کہا سیدنا حسین کے دور میں، تو سیدنا حسین اگر ان 12 خلفاء میں شامل ہیں جیسے آپ نے کہا، تو کیا سیدنا حسین کے دور میں اور سیدنا حسن کے دور میں کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ کیوں خلافت تو سیدنا معاویہ کے پاس تھی، پھر یزید کے پاس تھی، تو سیدنا حسین پہلے فوت ہو گئے نا، پہلے شہید ہو گئے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں وہاں پہ دین کا غلبہ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین غالب تھا یزید کے دور میں؟ کیونکہ وہی حسین کا دور بھی ہے۔ جی سر اس بتائیے۔ کی نا جی سر اس کی نا 4-5 روایتیں ان کے مختلف کتابوں میں جو میں نے پڑھی تھی، اس میں یہ تھا ایس کے کہ صاحب، نبی جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہی روایت ہے، دین سر یہ غالب بھی رہے گا، روایت ہے۔ دین سربلند رہے گا، دین قائم رہے گا۔ عزیز المنیہ کے الفاظ ہیں، دین القائمہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جب تک 12 خلفاء نہیں ہو جاتے اور وہ قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ سے جو سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ اگر آپ اس بنیاد کے اوپر ان 12 کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ حسن و حسین کے دور میں تو خلیفہ معاویہ و یزید بن معاویہ تھے، تو وہ یقیناً دین کا غلبہ کرنے والے تھے، دین ان کے دور میں غالب تھا، اور اگر دین غالب تھا تو سیدنا حسین کو خروج نہیں کرنا چاہیے، آپ کی تو ساری کی ساری بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ نہیں سر وہ حدیث جن سے میں نے پڑھی نا، اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے خلفاء ہوں گے، انہوں نے کہا میرے بعد، من بعدی، انہوں نے کہا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ اور چلیں الفاظ پورے سن لیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد اسلام سربلند رہے گا، اسلام غالب رہے گا، دین قائم رہے گا جب تک کہ 12 خلفاء نہیں ہو جاتے، اور اپنے بعد کی بات کی انہوں نے، اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔ اب جو چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد صرف 12 ہی ہوں گے، یہ بھی نہیں کہا، یہ انہوں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کون سی روایت لگا رہے ہیں آپ؟ سر اچھا وہی ہے ترمذی کی نہ لگاؤ نا یار، آپ صحیح مسلم کی لگاؤ نا، آپ بھی سارے شادی آپ نے وہ لگائی ہے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے تھوڑا سا۔ چلو یہ جو لو، روایتیں میں نے تو وہی لگانی ہے نا۔ ہاں میں دکھاتا ہوں، ہاں میں اچھی بات ہے نا، میں سب دکھاتا ہوں۔ ایک منٹ ذرا موبائل لے، چلیں جی صحیح مسلم کھولیں جی، اللہ اکبر۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو صحیح مسلم کو نکالیے گا، اس میں آپ کو نمبر دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس میں سارے متن دیے ہوئے ہیں، کتاب الامارت ہے لیکن میں آپ کو نمبر دوں گا تو آرام سے نکل آئے گی۔ اچھا جی، ایک ایک کر کے، اچھا جی 4705 سے شروع کریں گے، صحیح مسلم 4705، ٹھیک ہے۔ اگر صحیح باب آپ شیئر کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں تو دکھائیں، تو پھر میں پڑھتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ 4706 ہے، یہ وہی ہے نا، مادی لا یزال الامر الناس مادیا ما ولیہم 12، اور پھر اس کے بعد مادین، یہ آگے پیچھے ساری روایتیں ہیں۔ 4708 سے لگائیں جی، 4708، 4708، ٹھیک ہے جی۔ اب الفاظ دیکھیے جی آپ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفة ثم قال کلمة لم افہمها فقلت لأبی ما قال فقال كلهم من قریش۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام 12 خلفاء کے پورے ہونے تک غالب رہے گا، غالب رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ لا یزال الاسلام عزیزا، اسی سے اگلا دیکھیے 4709 دیکھیے، الفاظ دیکھتے جائیں۔ لا یزال، یہی رسول اللہ کا قول ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال ھذا الامر عزیزا، پھر وہی ہے، غالب رہے گا، بلند رہے گا، الی 12 خلیفۃ، یہ نہیں کہا میرے خلیفہ، میرے بعد خلیفہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سارے قریش سے ہوں گے۔ پھر اس سے اگلی دیکھیے، ٹھیک ہے، یہی روایت پھر آگے آتی ہے، اور کیا ہے جی، لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا، یہ وہ 12 خلفاء ہوں گے کہ جن کے دور میں دین عزیز منیع، کیا مطلب ہے اس سے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یہ دین ہمیشہ 12 خلفاء کے پورے ہونے تک غالب و بلند رہے گا، یہ دین کے غلبے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے اگلے پہ چلے جائیے، حق بھائی یہاں پہ ایک سوال نکل کے آیا ہے۔ سنیے نا، میں سارے متن بیان کر دوں۔ 4711 پہ آ جائیے جی، کیونکہ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرتے، نہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے۔ فرمایا لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعۃ او یکون علیکم 12 خلیفۃ کلهم من قریش،
یہاں پہ جو الفاظ ہیں اس کو دیکھیں، لا یزال الدین قائما، یعنی دین قائم رہے گا، یعنی دین کا قیام ہوگا 12 خلفاء جب تک نہیں ہو جاتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کو، آپ نے تو صرف وہ روایت اٹھائی جہاں پہ لکھا ہے میرے بعد 12 امیر ہوں گے، وہ بھی تو دیکھیے اللہ کے رسول نے ان کی نشانی کیا بتائی ہے، وہ یہ روایتیں کہ یہ وہ 12 ہوں گے کہ دین قائم رہے گا، سربلند رہے گا، غالب رہے گا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا حسن و حسین کے دور میں دین غالب تھا؟ اگر آپ غالب کہیں گے اس روایت کے مطابق تو پھر سیدنا معاویہ اور یزید پہ آپ کا اعتراض ویسے کوئی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کے بھی جو بھائی نے ترجمہ لگایا ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ہاں جی کہ بتائیں۔ اسلام یعنی کہ جیسے جب تک ہاں، جب تک مسلمانوں پر 12 مسلمانوں خلفاء پر 12 خلفاء حکومت کریں گے، جی ٹھیک جی ہے، جی جی اور جبکہ دوسری روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دین قائم رہے گا وہ 12 بس خلفاء سارے تک۔ متن ہیں بالکل اسی طرح۔ جی جی، تو ایک چیز ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ نے یہ بات مان لو تو کیا یزید نے جو کام کیے تھے واقع حرہ اور جو صحابہ کو قتل کیا، کہ اس میں دین غالب رہا تھا، کیا دین پڑا تھا؟ یہ سوال میں نے آپ سے کرنا تھا، آپ میرا سوال میری طرف لے آتے ہیں۔ آپ نے اس روایت کی بنیاد پہ 12 خلیفہ اپنے مان لیے، 12 امام۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس روایت سے آپ کے 12 امام نہیں نکلتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ میں جو آپ کو بنیادی چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یزید کے اوپر بالکل ڈسکشن کر لیں گے، ابھی ہماری طرف رات کے 3 بجنے والے ہیں، آپ کی طرف میرے خیال میں صبح 7 بجیں گے، 6 بجیں گے۔ جی 7 بج گئے۔ جو بنیادی چیز آپ کو سمجھانی ہے پیارے بھائی وہ یہ ہے کہ اس روایت سے آپ کے نہیں ہمارے خلفاء ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دین کا غلبہ، یہ ایسے خلفاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاں سیدنا علی اور سیدنا حسن کے علاوہ کسی کو حکومت ملی نہیں کہ دین کا غلبہ کرتے۔ سیدنا حسین خود شہید ہو گئے، جو زین العابدین ہیں وہ یزید کی بیعت کر کے جتنے بھی ان کو اللہ نے عمر دی آرام سے بیٹھے رہے۔ دین کا غلبہ کدھر سے ہوا؟ اس کے بعد مروان بنا، پھر عبد الملک بنا، پھر ولید بن عبد الملک بنا، سلیمان بنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اماموں کا تو دین کے غلبے سے کوئی تعلق اس کے بعد رہا ہی نہیں، جب تک کہ آپ کے 11 امام پورے نہیں ہو گئے، کسی کا دین کے غلبے سے کوئی تعلق نہیں۔ دین کا غلبہ ان کو جنہوں نے دین کو غالب کیا، اور دین کو غالب جنہوں نے کیا ان کو سن لیں، انہوں نے لاہور سے لے کے، ملتان سے لے کے، کابل سے لے کے، پشاور سے لے کے، سنکیانگ سے لے کے، جرجستان اور تبرستان اور ارمینیا اور آذربائیجان سے لے کے قسطنطنیہ کی دیواروں تک انہوں نے دین کو غالب کیا، اور اسپین سے آگے چل کے فرانس کی حدود تک دین اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی، اللہ کے رسول کی بہت ساری پیشن گوئی ہیں۔ کیسر و کسرا کی کنگن پہنو گے، ہاں اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی، پھر ہوا نا، کس نے زیر کیا؟ اس کا آپ کے اماموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں تو یہ خلفاء راشدین المہدیین کے دور میں ہوا۔ تو حق بھائی یہاں پہ نا ایک پھر سوال نکل کے آتا ہے کہ جو 4 اماموں کا مانتے امام جو سے ہیں اسلام کے، جو 4 امام ہیں وہ کن کے شاگرد رہے ہیں؟ جی جی دیکھیں اس کے ساتھ جو ہمارے 4 فقہا ہیں نا، فقہا، ٹھیک ہے، وہ فقہا بھی تابعین کے شاگرد ہیں، پھر وہ تابعین صحابہ کے شاگرد۔ تو ہمارے جو اصل امام ہیں نا وہ ہمارے اللہ کے رسول کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن سے ہم نے قرآن بھی لیا اور حدیث بھی لی، ٹھیک ہو گیا؟ ان صحابہ کے شاگرد ہوئے تابعین، اور تابعین میں بڑے بڑے امام گزرے، ٹھیک ہے جی، حسن بصری، محمد بن سیرین، بڑے بڑے نام ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے پھر شاگرد ہوئے جو ہمارے فقہا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو علم ہے نا یہ اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے چلتا ہوا ہم تک آ رہا ہے۔ ہم جن 4 فقہا کا نام لیتے ہیں وہ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی جو فقہ ہے وہ کافی ایڈوانس لیول تک ڈیولپ ہو چکی، بیسیکلی وہ نہیں کے شاگرد ہیں، تابعین کے شاگرد ہیں، نہیں سر، وہ ٹھیک ہے میں نے نا؟ کرواٹ اب آپ نے جو کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ، ہاں تو میں بتا دیتا ہوں نا، امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حماد بن ابی سلیمان کے، وہ شاگرد ہیں ابراہیم نخعی کے، اور وہ شاگرد ہیں ابن مسعود کے، عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی کے۔ جی بھائی، لیکن سر میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اس میں تو تھا جو امام ابو حنیفہ ہیں اور جو آپ کے جو اور 3 مقلد ہیں وہ تو امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ مشہور کی ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امام جعفر جو ہے نا وہ سیدنا امام ابو حنیفہ سے 3 سال چھوٹے ہیں، 3 سال چھوٹے ہیں۔ تو ان کی میں نے ایک روایت پڑھی تھی نا، آپ غالباً وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ امام جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی تھی، تقریباً 64 یا 62 سال تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر 2 سال ہے۔ اگر یہ جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی زندگی سے گزارے ہیں تو مشہور یہی کیا گیا ہے، لیکن ایسی کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ مشہور یہ کیا گیا کہ جی امام جعفر کے شاگرد تھے۔ ایک لمحے کے لیے نا ذرا کامن سینس میں بات کر لیتے ہیں، روایت تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کامن سینس یہ ہے کہ اگر امام جعفر کے شاگرد امام ابو حنیفہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ میں آپ کو کچھ امام جعفر کی فقہ ملتی۔ یہ کیسا شاگرد ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی، تو آپ کو شافعی فقہ میں کچھ مال کی چیزیں نظر آ جائیں گی۔
امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل تک کچھ چیزیں آپ کو امام شافعی کی نظر آ جائیں گی. امام ابو حنیفہ چونکہ اس لڑی کے نہیں ہیں تو آپ کو ان میں کوئی بھی چیز ان کی نظر نہیں آتی, بڑا اختلاف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر امام ابو حنیفہ جعفر کے شاگرد تھے تو پھر جعفر کی کچھ فقہ کی چیزیں نظر آنی چاہیے تھی. جب جعفر کی فقہ آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ شیعہ کے یہاں پائی جاتی ہے تو وہ تو آپ کو امام ابو حنیفہ میں نظر نہیں آتی ہے. تو شاگرد اگر اپنے استاد کی چیز لے کے چل ہی نہیں رہا تو استاد کس بات کا؟ تو یہ صرف کہنے کی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں, حقیقت سے نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حماد بن ابی سلیمان, وہ ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں, اور وہ عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں جو نماز یہ جو فقہ آ رہی ہے وہ عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی سے آ رہی ہے, کوفہ سے آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ کوفہ کے تھے نا, آپ جانتے ہیں نا, لیکن جو جعفر صادق ہیں وہ تو مدینہ میں تھے. ٹھیک ہے, تو امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کوفہ کے ہیں, کوفہ کے امام تھے. تو کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی کا مسکن تھا, ان کے شاگرد وہیں پہ تھے, ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں ان کے شاگرد وہاں پہ تھے, اور وہاں سے یہ سلسلہ امام ابو حنیفہ تک آیا اور وہاں سے ہم تک پہنچا. امام مالک جو تھے وہ حجاز میں تھے, ان کے شاگرد شافعی ہوئے, ان کے شاگرد امام احمد. تو وہ جو 3 امام ہیں وہ ایک لڑی کے ہیں. ٹھیک ہے, احمد بن حنبل کے بعد ان کے شاگرد بخاری ہو گئے, تو وہ لڑی الگ چل رہی ہے. امام ابو حنیفہ کی لڑی الگ ہے, تو اس لیے تھوڑا سا اختلاف ان کا باقی 3 اماموں سے آپ کو تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے. سمجھا کہ میرے پیارے بھائی, کافی ڈسکشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو کوئی جدید پہ بات ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آج آپ نے اچھی طریقے سے بات کی, اچھے سوال کیے ہم سے, اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی آپ کو اچھے جواب دے دیں, جتنا ہمیں سمجھ ہے اتنا دے دیا. ٹھیک ہے, آندہ بھی کوئی سوال کریں گے تو ہم آپ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, ہم آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے جی, جی سر, جزاک اللہ. بس میرا یہی ہوتا ہے نا, انسان کو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے, لڑائی بہت اچھی بات سے میں نے پڑھنا چاہیے. بہت عمدہ, بہت عمدہ, بہت اچھی بات ہوئی. آپ کرتے گئے, ہم آپ کے ساتھ بات کرتے گئے, الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہا. آپ نے ادب کے ساتھ سب کے نام لیے, ہم نے بھی ادب کے ساتھ آپ سے گفتگو جاری رکھی. ٹھیک ہے جی, تو ایسی چیزیں ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. چیف آف آخری اسٹاف آپ نے کو بات کرنی ہے, شہپر صاحب آپ نے کو بات کرنی ہے. چیف آف آخری اسٹاف, چیف کا ارادہ نہیں ہے اترنے کا, لگتا ہے ہمارا آ گیا.